السلام علیکم بچوں. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ صاف آ رہی ہے آواز؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے بیٹا؟ کوئی مجھے ایکسپلین. یس, تھینک یو بیٹا حسنین, بہت بہت شکریہ بیٹا. کیونکہ ابھی ہم لوگ نماز کے لیے گئے ہوئے تھے اس لیے ذرا میں نے آن رکھا ہوا تھا. جی سر, تھینک یو بیٹا مصباح. اچھا, اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ ہماری جو لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا بیٹا, وہ اصولاً ہمارا چیپٹر 4 کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور جو آج ہم نے چیپٹر شروع کرنا ہے وہ چیپٹر 5 اور چیپٹر 6 ہے. تھوڑا بہت ہم لوگ چیپٹر 5 کو تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے اور تھوڑا بہت چیپٹر 6 کو ڈسکس کریں گے, تو ہم لوگوں کو آسانی ہو جائے گی کہ ہم لوگ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں, جو ہمارا کلچر ہے, جو ہماری زبان ہے, ان کا کیا مقصد, کیا اصل پرپس کیا, تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور آج کا ہمارا ٹاپک, جو ہمارے جو ٹاپک کا اصول ہوگا, جو ہم لوگ آج اپنا 13واں لیکچر ہے, 13 لیکچر جو آغاز کریں گے, وہ امپورٹنس آف کلچر آف پاکستان کو دیں گے. پاکستان کی ثقافت کی خصوصیات کیا, اسی حساب سے ہم دیں گے پاکستان کے ثقافتی ورثے, یعنی کہ اصل ہیریٹیج آف پاکستان ہے کیا, ہیریٹیج کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, وہ ہم لوگ دیکھیں گے. بس اسی میں ایک گندھارا سویلائزیشن کا کانسیپٹ ہے, جو یہاں پہ قدیم تہذیب ہے, اس تہذیب کو ہم لوگ دیکھیں گے وہ کس سے ملتی جلتی ہے اور کیا اس کا مقصد ہے. اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے تاریخ, اردو زبان کی تاریخ کیا ہے, زبان اور اردو زبان کی تاریخ کیا ہے, ہم لوگ اس کو ہم لوگ نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, تو ہم لوگ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اس کے حساب سے اگر نوٹ کرو تو ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ایک کوشچن آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کلچر کیا ہوتا ہے. بیٹا کلچر اگر آپ نے اگر نوٹ کرو, ثقافت جو ہے اصل میں بیٹا وہ لطانوی زبان سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, لطانی زبان سے, کیونکہ فرینچ زبان ہے اصولاً. ان فرینچ زبان کا جو مین ورڈ جو یہ ڈرائیو ہوا ہے وہ کہاں سے ہوا, لطانی زبان سے. کلورے کا نام ہوتا ہے تو ادھر سے ڈرائیو ہوا ہے. اس کے اصل معنی جو ہے کسی بھی قوم, تہذیب کا فزیکل اور انٹلیکچوئل گروتھ, یعنی کہ وہ اپنے حساب سے اس مقام پہ جسمانی اور دانشورانہ ترقی کے حساب سے آگے بڑھتی ہے, جو اپنے طرز زندگی میں یعنی کہ اپنے لائف اسٹائل کے اندر لے کر آتی ہے. اور جب وہ لائف اسٹائل کے اس مقام پہ لے کر آتی ہے وہ تہذیب ہو جاتی ہے. وہ تہذیب اصولاً جب اس کے اندر کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن, یعنی کہ رسم و رواج, فیتھ, ایمان, کریڈ, عقیدہ, آرٹ, ہنر, آرٹ, فن, اسکلز یعنی کہ ہنر, اور سوشل نارمز, اصل یہ چیز آتی ہے سوشل نارمز, سماجی معیار. سماجی معیار سے آپ سمجھ ہو گے سوسائٹی ڈیولپمنٹ, سوسائٹی ڈیولپمنٹ میں بیہیویئر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز کا مطلب, رسم و رواج کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جہاں پر ہم نے جس مقام پہ رہ رہے ہیں اسی کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا. جب ڈھال دیا تو اس میں ایمان, کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں ایمان, عقیدہ جو رائٹ اور رانگ میں ڈفرنس کرتے ہوئے ہم لوگ جس چیز کو چوز کر لیں کہ ہاں وہ صحیح ہے, تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے. جب وہ صحیح ہو جاتی ہے, کریکٹ ہو جاتی ہے, رائٹ ہو جاتی ہے, اسی کے حساب سے ہم اپنا فن بھی بیان کرتے ہیں, ہنر بھی بیان کرتے ہیں, اور سوشل نارمز, رویہ, سماج رویوں کے حساب سے چلتا ہے, جس میں ہم لوگ فکر مندی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی فکر مندی میں اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ سوری معذرت, اپنے گھر میں پرنسپلز بناتے ہیں, اصول. وہ اصول اگر وہی بنتے بنتے پورے ملک میں لاز ڈیولپڈ ہو جائیں, اسی کے قوانین بن جائیں, اسی قوم کو, ڈفرنٹ قوموں کو ایک ہی معیار میں رکھتے ہوئے, تو وہ ہمارے کلچر کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں. اب یہ کلچر کے حصے ہیں, پارٹس ہیں ثقافت کے, اور اسی ثقافت کو اپنی طرز زندگی کے عمل میں لے کر آتے ہیں. جیسے سندھی ہو گئے, بلوچی ہو گئے, پشتون ہو گئے, گجراتی ہو گئے, میمن. اب یہ سب کاسٹ سسٹم جو ہم لوگ آج دیکھتے ہیں اصولاً یہ ایک تہذیبیں ہیں. یہ تہذیب کی وہ معیار ہیں جو آپ نے آگے چل کے جو نارتھ امریکنز, یورپینس, مڈل ایسٹ, گلف, جو پورا ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں بیٹا, جو ساری تہذیبوں کو لیتے ہوئے آخر میں آ کر کہاں رکھا ہے ہم نے, انڈیا برِ صغیر میں. تو یہ وہ چیز تھی جہاں کلچر کا معیار بنتا ہے. اب جب کلچر بن گیا تو اس کے بعد اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو آپ نے اگر نوٹ کراؤ بیٹا, ہمارے تاریخ کے حساب سے اگر ہم لوگ دیکھیں کلچر کا جو معیار, کیونکہ ہم لوگ لیٹن زبان کا بول رہے ہیں, تو ان کے حساب سے جو تاریخ چلی ہے کلچر میں, وہ کہیں نہ کہیں جو دور چلتے ہیں وہ 4 میجر اراز ہیں جس میں ڈیولپمنٹ ہوئی کلچر کی بہت زیادہ. اسی میں تہذیبوں نے جنم لینا شروع کیا, تہذیب ہوئی پہ کلچر ہو گئے. اب وہ تہذیبیں جو تھیں, جو اراز گزرے, سویلائزیشن گزری, اس میں سب سے پہلا دور آتا ہے جس میں ہم لوگ بولتے ہیں پریمیٹو سویلائزیشن. اچھا, اب یہ چاروں آپ کو دکھ رہی ہوں گی, لیکن اصل میں اگر میں اس کو آسان طریقے سے سمجھانا شروع کروں تو آپ کو آسان طریقے میں سمجھ میں آ جائے گا تصویر دیکھ کے کہ پریمیٹو دور بابا آدم کا دور. اچھا, بابا آدم سے مراد آپ سمجھ ہوگا کہ آدم کا دور جب انسان اترا دنیا میں, اور ہماری کتاب یہ کہتی ہے کہ اس کو 150 ملین ایئرز ہو چکے ہیں دنیا کو بنے ہوئے, اور اس میں پھر ارتقا ہوا, اوریجن ہوئی, ایویلویشن ہوئی, اور اس کے بعد کئی تھیوریاں بھی نکلی بایولوجسٹ کی, جس میں لیمارکس تھیوری اور ڈارون تھیوری, بڑا میجر کانسیپٹ آیا. تو بیٹا اصولاً یہ اگر میں ان کے حساب سے دیکھوں تو چلو پاسبلٹی ہے, جس کو ہم آئس ایج بھی بولتے ہیں, کیو مین کا دور ہے, اس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے, مینرز نہیں ہے, کسٹمز نہیں ہے, ٹریڈیشنز نہیں ہے, آپ دیکھو گے سلز نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ابھی ہم لوگ ڈیولپڈ ہو رہے ہیں, لیکن بینگ ایز اے مسلم, بینگ ایز اے اسلامسٹ, میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ بھائی بعد آپ آدم علیہ السلام اترے, اور ان کا کانسیپٹ تھا
وہ اشرف مخلوقات تھے, وہ علم والے تھے, اور دنیا کو بنے بھی 6 دن لگے. آپ کو پتا ہے 6 دن کا مطلب ایک دن 1000 سال کے برابر. تو میں اس کو ماننے کے تیار نہیں ہوں 150 ملین ایئرز بینگ ایز اے مسلم, اگر لاجیکلی دیکھا جائے. لیکن یہ ایرا گزرا ہے, لوگوں کا ماننا ہے کیو مینز آ رہے, کیریکیچرز ملے, ڈیزائنز ملے, یہ بہت ساری چیزیں ملی ہیں, ڈائناسورس کے اثرات ملے. تو ڈائناسور میں انسان تھے ہی کب؟ تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو مانتے ہیں. لیکن اس ایرا سے نکلتے ہوئے, یعنی کہ پریمیٹو دور سے نکلتے ہوئے بیٹا, اگر ہم لوگ دیکھیں تو کدھر ہے؟ نائل ویلی میں. اب آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا نائل ویلی جو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے, ایجپٹ کا دور, فرعونیت کا دور, اس میں ڈیزائنز دیکھو آ گئے, کیریکیچر آ گیا, کھلے عام تہذیب, مینرز, ایون کے فوڈ, ایون کے ٹیبل, آپ کو دکھ رہا ہوگا نا, بہت بہت اہم چیزیں آ گئیں. اب پریمیٹو دور سے نکلتے نکلتے نائل ویلی کے دور میں آتے آتے, یعنی کہ ایجپٹ کے دور میں آتے آتے, مصر کے دور میں آتے آتے, یہاں پہ جو ہمیں ایرا لگتا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ آتا ہے, جوئش کا کانسیپٹ ہے, یہودیوں کا کانسیپٹ ہے, تو آج ان کا کیلنڈر جو پہنچا ہوا ہے 5686 پہ پہنچا ہوا ہے, 5686. ابھی بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوگا تو نکال کے دیکھ لو, ان کا کیلنڈر ابھی یہی بیان کر رہا ہے. تو پریمیٹو دور سے آتے آتے لوگوں کو ادھر دور میں آتے آتے, اس دور میں آتے آتے 5000 سال ہوئے صرف. چلو ہوتا ہے بھائی, ہوگا بھائی, ہوگا. اس میں 1,24,000 پیغمبر بھی اتارے گئے. اور اس کے بعد اگر ہم لوگ دور دیکھیں تو پھر ٹیگرس ایفریٹس کا دور آتا ہے, جو عراقوں کا دور ہے, میڈیٹرینین سی کا کانسیپٹ آتا ہے, یوروپین کا کانسیپٹ آتا ہے. اب یوروپین کانسیپٹ کے حساب سے انگریزوں کا دور ہے, الیگزینڈر کا, سکندر اعظم کا. تو وہ اگر ہم نوٹ کرو گے, یہاں پہ تہذیب بن گئی, گھرز بن گئے, پورے ایک سوسائٹی بن گئی ہے نا, سوشل نارمز بن گئے, دریاؤں کا مقصد, اب یہ سب چیزیں بن گئی, یہ سب کچھ ہو گیا. نائل ویلی سے آتے آتے ایجپٹ میں ٹیگرس ایفریٹس عراقی دور میں, یعنی کہ پورا جو یہ میڈیٹرینین سی کا کانسیپٹ آتا ہے, اور یہ پورا کرائسنٹ کا جو فرٹائل, یہ پورا علاقہ جو آتا ہے بیٹا. اب آپ نے اگر نوٹ کراؤ, اصولاً ایک آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, کہ یہاں سے پہنچتے پہنچتے یہاں تک آتے آتے انگلش مین, انگریزوں کو, الیگزینڈر, وہ سب کو آتے آتے 2020 سال ہوئے ہیں ابھی تک, اب تک جو گزرا ہے. تو پوری دنیا کو اگر میں بناؤں اگر ابھی, تو 15,000 سال ہو گئے ہوں گے زیادہ میکسیمم, یا زیادہ, چلو جو ویکیپیڈیا بول دیتا ہے وہ بول رہا ہے وہ 600,000 سال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, 600,000 سال. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, 600,000 سال اگر لگا لیتے ہیں, ایک امیجنیشن لگائے, تو 150 ملین تو پھر بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے آپ سے ڈسکس کرنی تھی, کہ ہماری کتاب کے ذریعے چل رہے ہیں تو ہم کتابی کو رکھیں گے, لیکن اللہ نے دیکھو بیٹا کچھ چیزیں عبرتناک نشانیوں کے لیے دفنا کے رکھی تھیں. اب وہ اجاگر ہوئی, جب وہ اجاگر ہوئی تو یہ جو پریمیٹو سویلائزیشن ہے یہ دور ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ یہ پاکستان کی جو سویلائزیشن کا کانسیپٹ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ انڈس ویلی کا کانسیپٹ. اب یہ جو کانسیپٹ ہم تھوڑا بہت ڈسکس بھی کریں گے, 9 میں بھی ہم نے بہت ڈسکس کر چکے ہیں, ہم نے اس کو بہت زیادہ پڑھا ہے, اس کی امپورٹنس کو ہم نے پڑھ لیا 9 میں. لیکن ہم لوگ کسی تھوڑی سی ان ڈیپتھ میں آپ کو نالج دوں گا, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ انڈس ویلی کا کانسیپٹ جو آیا وہ کیوں آیا, کس لیے آیا. لیکن اگر اس میں اگر نوٹ کرو تو پاکستان کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ جو دیکھا جائے تو وہ 5,000 سال تک دفن تھا زمین کے اندر, اس کے بعد نکلا. جب لوگوں نے دیکھا تو بولا یہ تو 5,000 سال سے دفن ہے بھائی, اور یہ سویلائزیشن کوئی بہت ہی زیادہ پرانی ہے. اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ, اگر میں صرف ٹیگرس ایفریٹس اور نائل ویلی کا اگر دور لگاؤں 7,000 سال ہے, تو یہ اس سے پہلے کا دور ہے. تو آلموسٹ 7,000 سال, تو 5,000 سال تو یہ دفن رہا ہے, تو اس سے پہلے کا دور. تو اس سے پہلے کے دور میں اگر اس ایکسکیویشن کے دوران جب نکلا تو گریکس کلچر آیا سامنے, پھر یوروپین کلچر بھی دکھا ماڈرن ایرا کے حساب سے. وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا نکلا اور کیا دکھ گیا ہمیں. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ یہ وہ ساری تہذیبیں جو دفن کی تھی, اللہ نے تو عبرتناک نشانیاں رکھی ہوئی نا بیٹا, تو وہ تو قرآن میں واضح ہے, پہلے قومیں تھیں جن کو ہم نے برباد کیا. تو آپ دیکھو یہ وہ تھا, یہ وہ پورا چکر تھا جو آپ کو پتا چل رہا ہوگا. اور جب دوران نکلا تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ منجو داڑو ہراپا کا کانسیپٹ تھا, جو آپ کو پتا ہوگا, اور آپ کے 9 میں پڑھا بھی ہے تھوڑا بہت. تو یہ منجو داڑو ڈسٹرکٹ لاکانہ سندھ کا علاقہ ہے, اور ہڑپا ساہیوال پنجاب کا علاقہ. آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ باقاعدہ پوری سویلائز قوم نکلی, اب پوری سٹی نکلی جو آج کا ڈیزائن رکھتی ہے کراچی کے حساب سے, لوگوں کا ماننا ہے, میرا تو نہیں, لیکن لوگوں نے پورا اس کو بنایا گیا ہے. تو آپ اگر نوٹ کر رہے ہو کہ یہ پورا کانسیپٹ نکلا, یہاں پہ بیک برج کا کانسیپٹ تھا, جو بھٹی کی آپ کو پتا ہے اینٹیں ملی, اس پہ آپ جتنا گرم کر دو اتنے اندر سے ٹھنڈی رہتی ہیں, پورا سینیٹیشن کا نظام ملا. پلس سب سے اہم بات یہاں پر جو سب سے اہم بدھ, اچھا یہ اصولاً بدھزم کا کانسیپٹ تھا, آئیڈیلزم کا کانسیپٹ تھا. آپ کو پتا نا آئیڈیلزم لوگ پہلے مانتے تھے کہ سورج ایک دیوتا ہے, چاند ایک دیوتا ہے, گاڈ ہے, سب ہے. تو یہ آئیڈیلزم کا کانسیپٹ تھا, اس کو بدھزم کے ساتھ نہیں جوڑنا, یہ ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے کہ بدھزم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے آئیڈیلزم کو. نہیں بیٹا, یہ اس سے پہلے کا دور ہے, لوگوں کے دماغوں میں یہ تھا مذاہب کا. اب آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ نا اسلام کیوں اترا, اور لوگوں کو کیوں اس کو تحقیق میں لے کر آئے, کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں. ہاں یہ بھولنا ہمارے اندر ایک عادت بہت بڑی ہے, بیکاز آف مٹیریلسٹک, بیکاز آف نالج, ہم لوگ کہیں نہ کہیں بھولتے ہی رہتے ہیں, پتہ نہیں انسان ہے کیسے بھول جاتے ہیں. لیکن اب دیکھو جب سے قرآن اترا بھول نہیں رہے, کیوں؟ کیونکہ اب اللہ نے اس کو سیل کر دیا, ختم کر دیا. یہاں پہ ہمارا یہ ایمان پکا ہو جاتا ہے کہ اب سیل کر دیا, ہمیں ہر چیز کا علم ہے. اب وہ علم اگر آپ
دیکھو یہاں پر اسکرین پر تو یہ اللہ نے نکال کے دکھایا. ہاں گمراہ ہو جاتے ہیں بیٹا, ایک طریقے سے گمراہ ہو جاتے ہیں, بالکل صحیح, گمراہ ہو جاتے ہیں, بالکل صحیح کہا. تو ایکسکیویشن کے دوران, کھدائی کے دوران نہیں نکلی بات. اچھا ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ یہ کانسیپٹ آیا ہوا ہے. اب جب یہ کانسیپٹ ہے بیٹا تو اصولاً ہاں ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اگر ایک نوٹ کرنے والی بات آتی ہے کہ جب کھدائی سے نکلتا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں, تو گمراہ تو ہو گئے, تو اب نکلا بھی سامنے آ گیا, ابھی پورا نظام دکھ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ کو پتا کاپر, برانز اور سلور کا میجر کانسیپٹ نکلا, کیونکہ برتن اس سے بنے ہوئے تھے, ایکسس, شکار, سب یہ ہم نے 9 میں ڈسکس کیا ہوا تھا. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہاں کہیں نہ کہیں یہ میجر سویلائزیشن اب موجود تھی اور اللہ نے اس کو دفنا کے رکھا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. دیکھو بھائی ہم لوگ ایڈلزم پہ اسلام اترا, اور ایڈلزم یہی ہوتا ہے. تو بات تو وہی تھی. اور اس وقت 3 ٹائرڈ گاڈ کا بھی کانسیپٹ تھا. اب 3 خداؤں کا, ایلیمنٹس کا کانسیپٹ تھا کہ ایک جسم تھا, اس جسم کے اگر دیکھا دنیا کو انہیں فگر میں رکھا ہوا تھا. اور آپ کو پتا 3 میجر کانسیپٹ آتے ہیں, ایک فائر, واٹر اور ونڈ کا کانسیپٹ تھا. تو وہ 3 دیوتاؤں کا جو ٹرائیڈ گاڈ تھا وہ یہی تھا, یہی کانسیپٹ تھا ایلیمنٹس کا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی بیٹا جو ہمارے کانسیپٹ میں تھی, لیکن ہم لوگ بھول گئے. یہ وہ تہذیبیں تھیں, اور اس تہذیب کے ساتھ پاکستان میں اگر آج کے کانسیپٹ میں رکھا جائے اس کی نمایاں خصوصیات کو, تو ہم لوگ نوٹ کریں ہمارے پاس سب سے اہم مدعا جو آتا ہے بینگ ایز اے پاکستان کلچر. میں دیکھو پاکستان کے حساب سے بول رہا ہوں, ابھی میں اسلام کو لے کر نہیں آؤں گا, ہسٹری اور سویلائزیشن سے پہلے. اس سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو زبان اور زبانوں کا کانسیپٹ جو تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ زبان یہاں پر آپ کے نوٹس کے حساب سے بھی لکھا جاتا ہے. اردو زبان ایک لینگویج, قومی زبان کا ایک کانسیپٹ ہے, لیکن اس کے پہلے زبانیں یہاں تھیں. جیسے اگر آپ نوٹ کرو سندھی سب سے پرانی, سنسکرت جو ابھی ہم نے دیکھا نوٹ کیا, منجو دڑو اور ہڑپا کے کانسیپٹ میں نکلتی ہیں, اس میں گریک بھی آتی ہیں, سب کچھ ہے, یوروپین کا کانسیپٹ بھی ہے. اب یہ ہمیں دکھ رہا تھا تو ہم نے بولا کہ یہاں پہ پشتون بھی ہیں, یہاں پہ بلوچی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, پٹھان, اب یہ آئیں قومیں. اور پھر اپنے ساتھ کے لے گئے ڈریس کوڈ. آپ کو پتا ہے نا یہاں پہ کہنے کے لباس کا کانسیپٹ اگر ہم لوگ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے شلوار قمیص کا, شیروانی کا, پہلے شلوار قمیص کا کانسیپٹ تھا. اصولاً یہ جو پوری فارمیشن ہوئی ہے کہیں نہ کہیں پہلے موجود تھی. اسی طرح آرٹ اینڈ کرافٹ میں اگر ہم دیکھ جائیں, دستکاریاں اور آرٹ میں لے کے جائیں, تو یہاں پہ ہم لوگ کو جو اصولاً مانومنٹس ملتے ہیں, مسجدیں ملتی ہیں, اس کا ایک الگ ہی فنون ہے. پلس اس کو ہم نے مندروں کے ساتھ جوڑ دیا. آپ کو پتا ہے نا بادشاہی مسجد ہو گئی, تاج محل ہو گیا, شاہی مسجد ہو گئی, یہ سارے جو جتنے بھی تھے کانسیپٹ یہ ہمارے ہی ہیں بیٹا. اور اس میں اگر آپ نوٹ کرو تو سندھیوں کی اپنی مشہور دستکاریاں, اس میں کڑھائی آ گئی, کھیس آ گیا, سوتی آ گئی, یہ ساری چیزیں کانسیپٹ میں ہیں, یہ آپ کو پتا ہوں گی, یہ تو علم میں ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح بھاولپور کی اپنی چنیوٹ کی جو ایک الگ مقام ہے, پشاور کا, بلوچستان کا کڑھائی کا, اچھا بلوچستان میں کڑھائی کا کانسیپٹ آتا ہے, پشاور میں لوہے کا کانسیپٹ آتا ہے. یہ ہمیں دیکھو یہ پہلے تھا, اصولاً یہ تھا بھٹی کا کانسیپٹ, تو ہم نے اسی کو رکھا. اور اسی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو تعلیم, اچھا تعلیم اگر ہم لوگ نوٹ کریں, تعلیم میں ہم اسلام کو پہلے اگر نہ لے کے دیکھیں تو سیک کے حساب سے اگر دیکھیں تو سندھی, بلوچی, پنجابی, پشتون, ان کو ہم رکھیں تو سندھیوں کو ہم لوگ سیٹ بولتے ہیں, ریکارڈ سسٹم. آپ کو پتا ٹریڈنگ اینڈ کانسیپٹ, تو سندھ میں ٹریڈنگ اینڈ کانسیپٹ, منجو دڑو سندھ کا حصہ نکلا, ٹریڈنگ اینڈ بزنس کا کانسیپٹ. تو یہ ایسا تھا کہ جہاں ہم لوگ کو یہ پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہے, اور اسی کے اگر دیکھا جائے تو اسی کے حساب سے ہم نے اپنی ثقافت کی نمایاں خصوصیات کو لے کر آنا شروع. اب یہ تہذیبیں ہیں, لیکن اب یہاں پہ ہسٹری جو تاریخ اور سویلائزیشن چینج ہوتی ہے, تہذیب جو یہ میجر پوائنٹ آ رہا ہے پاکستان بیٹا, یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. آپ کو پتا ہے نا وہی یوروپینس, افریقنس, مڈل ایسٹ, گلف, وہی شروع سے ہم لوگ نکلے, پھر وہاں سے ہم لوگ واپس سے مڑ کر اینڈ میں کہاں ہیں, برے صغیر میں. تو یہی وہ چیزیں تھی جو ہم لوگ کو بڑی متاثر کر گئے. اسلام کا کانسیپٹ وہ پتا ہے وہ ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے, اسلامک کلچر تو بالکل الگ ہی کانسیپٹ ہے. اور کس نے دیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ہے نا بیٹا. ہاں ابھی اس کو سمجھاتا ہوں بیٹا. تو آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ میوزک اور کسٹمز, اچھا رسم و رواج اور موسیقی, رسم و رواج پہ تو میں ساری باتیں آپ سے پہلے ہی کر چکا ہوں. اور اگر آپ کو ایک مثال دوں, اگر مثال پہ رکھ کے دوں, تو سندھیوں کا کانسیپٹ میں آج بھی سیٹوں کا کانسیپٹ ہے کچھ بڑے گھروں کا, کہ وہ ڈسپینسر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, واٹر ڈسپینسر کو, جبکہ وہ ابھی بھی اپنے گھروں میں لال مٹکے کو رکھتے ہیں. کیوں, ان کی ریتی روایتوں میں آ رہا ہے, ان کا عقیدہ یہ من گیا ہے کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. یہ ابھی تک ہے بہت سارے, ایون کہ روٹی کا چھاپا آپ نے دیکھا ہوگا, سندھی روٹی کا ڈیزائن بنتا ہے, ابھی بھی ہم لوگ ہاٹ پاٹ نہیں رکھتے ہیں, ہم لوگ وہی چھاپا ہی استعمال کرتے ہیں, وہ تنکوں سے بننے والا. کبھی نوٹ کیا یہ آپ نے؟ تو یہ ہے, یہ بھی ہم نے اس کو پھر اڈاپٹ کر لیا, بلوچوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا, اردو اسپیکرز نے بھی اڈاپٹ کر لیا, ہے نا, ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے. یہ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے نوٹ کرا کہ ہاں یہ وہ چیزیں جو ہمارے کو کہیں نہ کہیں
اور پھر موسیقی اس میں اگر لال شہباز قلندر کو لے کر آئے, سندھیوں میں سچل سرما, جو آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں, یہاں پہ گنگنانے کا کانسیپٹ ہے, گانے کا کانسیپٹ نہیں ہے, سر اور تال کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام کے حساب سے بیٹا ہم لوگ انہی چیزوں کو رکھتے ہیں جو اسلام ہمیں, دیکھو بینگ ایز اے پاکستان کی جب سویلائزیشن کا کانسیپٹ آ گیا نا, تو یہاں پر یہ بات آنا شروع ہو گئی. اور اسی میں اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ فوڈ خوراک, اس پہ تو میں بڑی بحث کر چکا ہوں پہلی کلاس میں, آپ کو سمجھا بھی چکا ہوں کہ سندھیوں کا تو مین فوڈ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, وہ تو چاول ہے اور مچھلی ہے, لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کہاں نکل گئے, بریانی پتہ نہیں قورمہ پتہ نہیں کہاں نکل گیا, جبکہ وہ بریانی جو ہے وہ پنجابیوں کا پلاؤ تھا, اس کی ویریشن آئی تھی, تو وہ کراچیوں نے ڈیولپ کی, پتہ ہی نہیں ہے. لیکن خوراک نو ڈاؤٹ بہترین, ہمارا ڈریس کوڈ, ہمارا آرٹ اینڈ کرافٹ, ہمارا میوزک, ہمارا فوڈ بہترین ہے, لیکن ہم لوگ بھول گئے. وہ بھول اس لیے گئے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتا. اور اسی کے حساب سے اگر اسپورٹس اور گڈس کی بات, اسپورٹس کھیل میں تو آپ مان لو کہ یہاں کا جو مین گیم تھا, اور اسلام کا مین گیم بھی کشتی اور کبڈی تھا. وہ الگ بات ہے کہ اسکواش ہو گیا, کرکٹ ہو گیا, یہ اب ہم لوگ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں, لیکن اگر آپ نے نوٹ کرو مین گیم جو اصل تھا وہ دنگل تھا, لیکن وہ بھول گئے. وہ اب تو کھیلتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ ایک الگ بات ہے, ہمارے خون میں جب کہ دنگل گھوم رہا ہے, لیکن چلو چھوڑو, وہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے. میوزیم, عجائب گھر, اگر آپ نے نوٹ کرا, یہاں پہ ہم نے آثاروں کو رکھا ہے, جیسے کہ منجو داڑو کے لڑک, جو آپ کے ہڑپا کے جو ہمیں آثار ملے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں. وہ ہماری تہذیب, جو ہمارے جو آئیڈیلزم کا کانسیپٹ تھا نا, اس کو بتاتے ہیں, اور اسلام کیسے اس پہ آ کے عبور حاصل کرا وہ بھی بتاتے ہیں. ضرور نہیں بیٹا کہ صرف جنگ ہوئی ہو, جنگیں ہوئی مانتا ہوں, لیکن اصل جو تھا وہ طریقہ کار تھا, پروسیجر تھا. اسلام جب آیا تو اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈھالنے کی کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نوٹ کرو تو اسی کے حساب سے پاکستان کا اپنا جو ایک کانسیپٹ دکھتا ہے, جو ایک میجر کانسیپٹ آ جاتا ہے, وہ کیا آتا ہے؟ گندھارا. اجے گندھارا سیولائزیشن آپ نوٹ کرو, یہ منجو دڑو ہڑپا کا کانسیپٹ آ رہا ہے. وہی کانسیپٹ جو ہم لوگ دفنا دیا ہے وہ یہاں پہ کانسیپٹ ملتا ہے. اگر آپ نے نوٹ کرو, کوئٹہ, قندھار, پشاور اور کابل کے مڈ کا حصہ ہے, تو یعنی کہ افغانستان اور پاکستان کے مڈ کا حصہ ہے. پلیز کو اچھی طرح یاد رکھنا, کیا ایم سی کیوز میں پوچھتے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب یہ پوچھتے ہیں تو اس میں سب سے اہم جو جزء ملتا ہے وہ آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا. دیکھو یہ وہ چیزیں جو آئیڈیلزم کا کانسیپٹ کو میں نے بتایا نا, تو یہ کانسیپٹ اب ہم لوگ کس سے اٹیچ کر رہے ہیں؟ گریکو بدھزم سے, کیونکہ بدھزم کا کانسیپٹ بھی یہاں پہ ویسے ہی میچ کرتا ہے جیسے منجو داڑو کا تھا. اور پلیز منجو داڑو کی فلم کو یہاں سے جوڑنا نہیں, وہ فلم بالکل عجیب ہی تھی رتک روشن کی, پلیز کو یہاں سے اس کو نہیں جوڑنا بیٹا, بالکل ہی ایک الگ کانسیپٹ ہے. وہ آپ کو پتا ہے وہ کہیں نہ کہیں توڑ مروڑ ہی دیتے ہیں, تو میں اس کو نہیں لے کر آؤں گا. تو پشاور آپ کو پتا ہے یہ مین تھا انڈین سب کانٹیننٹ کا. اب 2500 سال سے یہاں تک یہ پوری ریتی روایتیں چل رہی ہیں. اور آپ نے اگر نوٹ کرو, گندھارا پیپل جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں, تھوڑے بہت, زیادہ نہیں. اگر آپ نوٹ کرو تو ان علاقوں میں آپ کو خواتین کا میجر کانسیپٹ دکھاؤں گا. خواتین ان کے لیے سب سے اہمیت کا حامل ہے بیکاز آف گاڈس, ٹھیک ہے نا, دیوتا موتی کا, تو وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہر گاڈس کی ماں ہوتی ہے, تو وہ ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے, اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اگر نوٹ کراؤ کہ ہاں یہ 2500 سال یہاں پر ہو چکے ہیں اور یہ پوری قومیں موجود ہیں. اس میں اگر آپ نے نوٹ کرو, کالی رنگ کی خواتین ہوتی ہیں, ہاں پشاور میں, سر بالکل صحیح کہا حسنین علی, ہاں ہے پشاور میں ہے. لیکن اب آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا, اس میں رنگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ جھوم رہی ہوتی ہیں, تو ہاں یہ ایک ہے, یہ ہے, لیکن پتہ نہیں لوگوں کو, تو میں کیا کروں بیٹا, پتہ ہی نہیں ہے, گھومو گئے تو میں کچھ کہوں گا نہیں. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پہ ہمیں بتانا چاہیے گندھارا سیولائزیشن. اور یہ جو ملاپ دکھتا ہے کس کا دکھتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا عربک, بدھسٹ اور گریکس تینوں کو ملا کر جو بنتا ہے اس کا کانسیپٹ, وہ کیا بنتا ہے؟ گریکو بدھسٹ آرٹ. اب آپ نے اگر نوٹ کر لیا ہوگا, پرشینس جب یہاں پر آئے تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہ تو آرٹ پہ نہیں موجود ہے, یہ تو ہمارے پاس بھی تھا, یہ بھی تھا. اب وہ جب انہوں نے آثار دیکھے تو ان کو پتا چلا کہ تو پہلے ہی موجود ہیں. تو یعنی کہ یہ چیزیں تھیں لیکن ہمیں نہیں پتا تھیں, ہمارے نالج میں نہیں تھیں. اور یہ وہ ہماری ریتی روایتیں تھیں جو ہم لوگ پہلے ہی لے کر آئے تھے. تو ڈھال بھی ہے, یہ سب, یہ جو میں نے آپ کو پکچر رکھی ہے نا بیٹا, یہ موجود ہیں. تو اب ہم اندازہ لگاؤ نا کہ ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں تھا, لیکن لوگ حیران ہو گئے. تو یہ ہے, اب کیا کریں. اور یہ جب بات آتی ہے تو اسی میں پاکستان کی جغرافیکلی ہیریٹیج, ورثہ, اگر آپ کو نوٹ کرو تو پاکستان کا جغرافیائی جو پورا ہمیں ملا ہوا ہے, اس کی ایک الگ ہی ہسٹورک ایوولوشن ہے. کیوں؟ اس کا ارتقا اگر پاکستان کے حساب سے رکھ کے, میں پاکستان کے حساب سے رکھ کے بات کروں تو مذہب آ گیا. جب مذہب آ گیا تو اس میں 1000 سال کی جو ویزیبل جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں, تاریخی ارتقا ملتا ہے, وہ اسلام کا ملتا ہے. اور اسی نے انکلائن کیا, جھکانے سے دل خواہش اوپر کر دیا. اس میں آرٹ بھی آ گیا, وے آف لیونگ, ہمارا طرز زندگی عملی بالکل چینج ہو گیا. بھلے ہی وہ ہندوازم ہو, بھلے ہی وہ بلوچ ہوں, بھلے ہی وہ سندھی. دیکھو آپ نوٹ کرو بیٹا کہ ہمارا وے آف لیونگ بہترین ہے, طرز زندگی کا. ہمارا اگر اسلامک کانسیپٹ دیکھا جائے, کیونکہ ایک مثال دے رہا ہوں, سائنس پہلے مانتی نہیں تھی, اب مانتی ہے. کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ بیٹھنے کا نظام پانی پینے کا اسلام نے دیا, اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو آپ نوٹ کر رہے ہوگے کہ ہاں یہ وے آف لیونگ. بیٹھ کے سائنٹیفک جب پروف کرتے ہیں, ڈریس وہ تو ہمارا ہے ہی بہترین, بہترین سے بہترین. فوڈ تو اف ہے, اف.
میں بتا نہیں سکتا. اف کا مطلب آخری ہے, چاہے وہ سندھیوں پر, پنجابیوں نے تو ٹھان لیا کہ ان کا کھانا ہے, وہ تو اب مان لو وہ تو. اور پھر اس کے بعد اردو اسپیکر تو آفرین, اردو اسپیکر تو بڑے آفرین ہے بھائی, ان کا چٹپٹے کھانے, خاص طور پہ چاٹ, وہ تو میں بھول نہیں سکتا. تو دیکھو ہے مانتا ہوں, لیکن مسالوں کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں ہے. لیکن اصل ہاں پٹھان, بیٹا پٹھان میں آ گیا تم فوراً, ابھی ذرا صبر کر جاؤ, پٹھان کا جب بتائے گا تو اس پہ بتاؤں گا. تو آپ نے اگر نوٹ کرا, اسلام نے وہ جو 1000 سال کا جو مین مقصد تھا وہ ہمارے سامنے لا کے رکھا, وہ واقعی میں بہت گریٹ اور گلوریس ہے, ابھی بھی ہے, لیکن ہم اس کو ذرا بھلا بیٹھے ہیں. وہ اس کو ہم واپس لے کر آئیں گے انشاءاللہ, وہ ہمیں پتہ ہے. تو ہم نے اگر نوٹ کرا, اسی میں ہم نے جو سب سے اہم چیز قائم کی وہ کیا کی تھی, ریلیجیس یونٹی اینڈ سولیڈرٹی, مذہبی اتحاد اور یکجہتی. یہ ایک ایسا تھا جس میں اسلامک کلر اور شیڈز ہمیں بہت زیادہ دکھتا ہے. اچھا رنگت, یہاں پہ بیٹا حسن کی بات ہو رہی ہے, تو پلیز یہاں پہ خوبصورتی کی بات نہیں ہو رہی. رنگت جو اسلام نے ہمیں دیا وہ حسن دیا, اور حسن سیرت اور صورت دونوں ہوتی ہے, لیکن اسلام جو اصل مین فوکس کرتا ہے وہ سیرت کو کرتا ہے نا. وہی ہمارا انٹرنل بانڈ بن جاتا ہے, ہم ایک دوسرے کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب فکر کرتے ہیں تو اس میں نو ڈاؤٹ پہلا ورڈ جو میں آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں, لو, جو یہاں لکھا ہوا ہے, محبت اور عشق, وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں, مجھے پیار کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو پلیز آپ سمجھ گئے. اسی میں کافروں کے ساتھ دوستی, لیکن مومن اگر ہے, اسلامی ہے, تو بیٹا اس کے درمیان میں ہمیشہ سارے مسلمان آپس میں کیا ہے, بھائی بھائی ہیں. تو بردرہڈ ہمارے یہاں فکر کا کانسیپٹ تھا, کیئرنگ کا کانسیپٹ تھا, وہ اب نہیں پتا تو اب کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ اسلام ڈینائز کرتا ہے, ختم کر دیتا ہے, تردید کرتا ہے برتری کو, سپیورٹی, چاہے وہ پنجابی ہو, سندھی ہو, پٹھان ہو, بلوچ ہو, کشمیری ہو, کوئی بھی ہو. If you are coming to the Islam, you are all not a superior but all equal to each other. Equal کا مطلب برابر ہو. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی بیٹا, یہ وہ کانسیپٹ تھا جو ہم لوگ اپنے ذہن سے نکال چکے ہیں. اب جب یہ نکال چکے ہیں تو پاکستان کی ورثے میں اگر ایک اور چیز دیکھی جائے تو پہلے جو تھا وہ مکس آف کلچر تھا. آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ یہاں پر جو مین کانسیپٹ آتا ہے, جو کلچر کا مکس کا مطلب آتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے وہ میرجل ہوتا ہے. ایک تو پہلا کانسیپٹ آتا ہے میرج کا, جس میں ہم لوگ گھل مل جاتے تھے, لیکن اب وہ بھول گئے, کیونکہ اسلام, کیونکہ یہاں پہ جب آیا جو حسن کا کانسیپٹ نا, فاؤنڈیشن جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, فاؤنٹین سورس, وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ حوصلہ افزائی اور طاقت اس وقت ملتی ہے جب کنبہ ایک ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے. اس میں یہ نوٹ نہیں کرتا کہ تو سندھی ہے, تو پنجابی, تو بلوچ, نہ, تم پہلے یہ دیکھتے ہو کہ کیا اسلام ہمیں کہہ رہا ہے, اور اسی کے حساب سے نئے کلچر کی ارتقاء, جیسے گجراتی, دکن وغیرہ. اب یہ جتنی بھی ارتقاء ہوئی, اس کو کسی کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ مائیگرنٹس ہے, عربین, پرشین, سینٹرل ایشینس, جب آپس میں گھل مل گئے بیکاز آف میرج, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم لوگ ذائچہ جب تک نکالے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم کہاں کے رہنے والے ہیں, کدھر سے آ رہے ہیں, ہمارا آباء و اجداد کا کیا, کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ اس لیے بیٹا, وہ ریزن یہ تھا کہ ہم لوگ اسلام کو ترجیح دے رہے تھے, ہیں نہیں تھے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, یہ ہے اصل پاکستان, لیکن ہم بھول گئے. جب بھول گئے تو اس میں ایک اور چیز سب سے اہم آتی ہے, وہ کیا ہے, مین اور وومنس کا اسٹیٹس. اب ہم نے کہا اسٹیٹس, اگر آپ دیکھو رتبہ اگر دیکھا ہو تو نو ڈاؤٹ مین کو پائیوٹل رول, اہم کردار ادا دیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ خاندان کی سربراہی, خاندان, فیملی کو ہولڈ کرنا. ہولڈ کا مطلب ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول, بیکاز فیصلہ سمپل جو اسلام کہہ رہا ہے, اور وہ اسلام کے حساب سے یہی بات عورتوں پہ آتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کل اگر مرد نہیں ہے گھر پہ, انتقال ہو گیا, کچھ ہو, تو عورتوں کو وہ بول دیا گیا کہ ویسا ہی پیوٹل رول عورتوں کے لیے. سورہ النساء بھول گئے. دیکھو بیٹا, یہ کانسیپٹ ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف عورتوں کا کام یہ کہ گھریلو بڑھانا یا ان کے گھر کے کام وغیرہ کرنا ہے, لیکن یہ بولا گیا ہے مرد کو کہ وہ اپنے عورتوں کو محفوظ رکھے, تحفظ دے, ان کو ہر چیز پرووائڈ کرے. نبیل کی طرح بلبلے میں ویسا معیار نہیں ہے, گھر پہ بیٹھ گیا نہیں, پلیز یہ پھر اپنے ذہنوں سے نکال دو, ٹھیک ہے. اسلام پاکستان کا میجر کانسیپٹ یہ ہے, کیونکہ دیکھو میں نے نیچے لکھا ہے, ان اسلام بوتھ انجوائے ایجوکیشن, تعلیم, پراپرٹی, سب سچ بات ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ پراپرٹی کا حصہ وہ ایک الگ ہی ڈیفائن ہے, وہ اسلام کا ایک میجر کانسیپٹ ہے بیٹا. بزنس, کاروبار کر سکتے ہیں دونوں, ٹریڈنگ دونوں کر سکتے ہیں. اب اگر ایک گھر میں اگر 5 بہنیں ہیں, بھائی ایک نہیں ہے, باپ بےچارے بڑے ہو گئے, تو وہاں تو ایک خود بخود اسلام میں ایک جو بڑی بیٹی ہوتی ہے آٹومیٹک مرد بن جاتی ہے. یہ کانسیپٹ ہے. حضرت ختیجہ کا کانسیپٹ بھی یہی تھا, لیکن بھول گئے ہیں, تو اب کیا کروں بیٹا. انہیریٹنس کا کانسیپٹ, نیپٹل میٹرز میں تو میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈسکس کر چکا ہوں, سورہ نساء کا پورا ہی کانسیپٹ ہے. لیکن اصل جو بات آتی ہے شادیوں کی, تو وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے نا, پسند کی تو شادی میں عورتوں ہی رائٹ ہے, تو میں اس کو تو ہلا ہی نہیں سکتا. اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں, پاکستان کے کانسیپٹ میں, پیرنٹس سول رسپانسبل ہیں چلڈرنس کے, مرتے دم تک. ایسا نہیں ہے کہ 18 سال کا ہو گیا چل بیٹا نکل, جانور والی بات نہیں تھی کہ چھوڑ دیا, جو کر رہا ہے کرنے دو زندگی میں, ایسا نہیں ہے بیٹا پلیز, انٹل ڈیتھ. اور یہی پورا الٹا رسپانسبل بعد میں ہو جاتا ہے چلڈرنس کا, کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, ان کو ادب میں رکھیں, ان کا بزرگی, ان کا سب کچھ, ان کا خیال.
ہم تو کہاں نکل گئے. اب تو اولڈ ایج ہومز بھی آ گئے پاکستان میں, پہلے ہی دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں, اللہ ہی رحم. رائٹ سر, ہاں بیٹا یہ ہے, لیکن کیا کریں بیٹا, یہ ایک ہو گیا کانسیپٹ. اسی طرح اگر دیکھو تو سوشل موڈ آف لائف, ہمارا سماجی زندگی کا جو پورا معیار تھا بیٹا وہ انہیریٹی تھا, سمپلس تھا, ماڈسٹ تھا, اخلاقی طریقہ کار تھا, رسم و رواج تھی, ہیبٹس تھی ہمارے رسم و رواج میں سب سے اہم کانسیپٹ جو جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ. اصل جوائنٹ فیملی کا یہاں پہ جو مین مقصد ہے نا مشترکہ خاندان کا مطلب بیٹا کہ سب مل کر رہے ہیں. آج تو چل بیٹا سنگل شادی ہوئی, چل بیٹا نکل, اسلام یہ کہتا ہے نا جوائنٹ نہیں سنگل فیملی. چلو اسلام اصل جو بات کر رہا ہے بیٹا وہ جوائنٹ فیملی ہے. بھائی سب ایک سال تعلقات میں تو رہو, الگ رہو مگر ایک تعلق میں تو رہو, ایک جگہ تو رہو, ایک دوسرے سے ملتے تو رہو, بات چیت تو کرتے رہو. پہلے تو یہ ہوتا تھا تو موبائل میں سر پوچھ لیا, ہاں بیٹا چل نکل بھائی, کل کو کوئی اللہ نہ کرے برا ہو گیا بعد میں سوچیں گے, بھائی پہلے اپنا تو سوچ لو. یہ کانسیپٹ پتہ نہیں کیوں آ گئے, بھول گئے شاید, اپنی چیزوں کو بھول گئے. اور آپ نے اگر نوٹ کرو ایلڈرس کی رسپیکٹ تو بھول ہی گئے. یہاں پہ بزرگوں کی بات کرو, ایلڈرس کا مطلب بزرگ, بڈھے نہیں, بزرگ. بزرگوں کی جو ہوتے ہیں سمجھدار بہترین لوگ ملتے ہیں بیٹا دنیا میں, کرتے ہی نہیں, اپنے استادوں کی نہیں کرتے. سب سے بڑی بات, پیرنٹس بزرگوں میں آتے ہیں, نہیں کرتے. رشتہ داروں میں کتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں, ایلڈرس نہیں. ٹالریٹ, برداشت, ہاؤس پرائیویسی, جو ہمارا جو گھر کا جو پرائیویسی تھی وہ آج کل تو ہم نے اڑانا شروع کر دی. کھانا بناتے ہیں اس کی تصویر دوسروں کو پہلے پتا ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کھانا بنایا, اور وہ اسی تصویر بھیج دی اٹھا کے سوشل میڈیا میں. تو بیٹا وہ ہاؤس پرائیویسی تھی, لوگ تجسس میں رہتے تھے, کیوریوسٹی میں رہتے تھے کہ کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, آج کیا کرنا ہے, آج ہی کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. کل کا کسی کو پتا نہیں تھا, لیکن آج کا ہم تو کرنا ہے نا, وہ ساری پرائیویسی ختم. اب دوسرے کو ہمارا زیادہ پتا ہوتا ہے کہ تو کرتا ہے کیا پورے دن میں, پتا نہیں. سوری نو سر, نہیں یہ ہے بیٹا, نو سر نہیں, یہ ہے بیٹا. حسنین تمہیں بتاؤں گا, ابھی میں سمجھاؤں گا, یہ ہے بیٹا, یہ حقیقت میں. اور اگر نوٹ کراؤ کہ رورل ایریاز میں اربن ایریاز کا ایک ڈفرنس آ گیا ہے کہ فارمنگ ہو گئی, غلہ ہو گئی, زراعت ہو گئی, اور اربن ایریاز میں تجارت, بزنس, اور یہ ہے, یہ ہمارے آج کی سوسائٹی میں پاکستان میں آپ کو ملتا ہے. لیکن نہیں, یہ چاہے دیہات ہو چاہے اربن ایریاز ہوں, دونوں کے حساب سے جس طرح کے لوگ انگیجڈ ہوں گے ویسے ہی کام کریں گے. دیہاتوں میں آپ کو فیکٹریز ملتی ہیں بیٹا, ٹھیک ہے, تو پلیز اس کو اچھی طرح یاد رکھنا, ٹھیک ہے. میرجل سیریمونیز آپ کو پتا ہے ٹریڈیشنل روایتی طریقے سے ہم لوگ مناتے ہیں, اسلام کا کانسیپٹ ہے پورا, وہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا, ہمیں اسی کی طرف سے چلنا ہے. لیکن اپنے کلچرزم کو, یعنی کہ اپنی تہذیب کو اتنا اہمیت دے دیا ہے کہ ہم لوگ اپنے اسلامک کلچر کو بھول گئے. آج کی شادی کی تقریبات کیسے ہوتی ہے سب کو پتا ہے, اور اس سے بالکل ہٹ کر اسلام. اور پاکستان میں کیا یہ ہونا چاہیے, اب آپ سوچو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے, میرج سیریمونیز تھی وہ ٹریڈیشنل ویز, روایتی طریقوں سے منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. ہاں نو سر, یہ اب صحیح جواب آیا, نو سر نہیں کرتے نا, اسلام کے لحاظ سے نہیں کرتے بیٹا. تو یہ حقیقت ہے, تو یہ بات ہے. اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہو کہ یہ ہمارا ورثہ تھا, ہیریٹیج تھا. اچھا بیٹا, اب یہاں پر جو اگر تہذیب کو رکھتے ہوئے اگر میں بات کروں تو اس میں سب سے اہم کانسیپٹ کلچر میں جو ہم لوگ کو ملتا ہے وہ آتی ہے زبان. کسی بھی تہذیب کو اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے تو اس کی زبان سے نوٹ کرنا ہے. اب زبان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی آپ کو پتا ہے میجر 4 زبانیں, اس میں کے پی کے پختون زبان, پنجاب پنجابی, سندھ سندھی, بلوچستان بلوچی, ٹھیک ہے نا. بلتستان ہے نہیں, گلگتی زبان ہے لیکن ہم لوگ اس کو ابھی نہیں دے رہے کیونکہ بک میں نہیں ہے, آپ کے نوٹس میں بھی نہیں ہے زیادہ تر. تو اے جی کے اگر دیکھو آزاد جموں کشمیر کشمیری زبان ہوتی ہے, فاٹا کا پشتون زبان سے آتا ہے, ہزارہ کے علاقہ جو بھی انہیں بھی نوٹ کراؤ کہ ابھی ایک ثانیہ بھی ہو گیا تھا. تو یہ ایک ایسی تھی جہاں پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے, لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے ریجنل لینگویج سے پہلے کہ پاکستان میں مین لینگویج کیا بولی جا رہی ہے, اور لینگویج ہوتی کیا ہے, خود کیا ہوتی ہے, زبان کیا ہوتی ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے بیٹا زبان کیا ہوتی ہے؟ آپ کو اتنے سارے دکھ رہے ہوں گے ورڈز دکھ رہے ہیں, نالج, ٹیچ, اسپیچ, انڈرسٹینڈنگ, اسکلز, ریسرچ, آف لرننگ, سب کچھ ہوتی ہے لینگویج, یہ سب کچھ جفز رکھتی ہے. لیکن اصل میں زبان کیا ہے؟ چلو آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں, آپ کو میں 2 تصویریں دکھاتا ہوں. اب مجھے بتاؤ آپ کے زمان, آپ کے لحاظ سے 10 سیکنڈ ہے, سوری 20 سیکنڈ ہے, 3 لفظوں میں کوئی مجھے ڈیفائن کرے کہ لینگویج ہوتی کیا ہے, زبان کیا ہوتی ہے. کیا بتا سکتا ہے بیٹا؟ وے آف کمیونیکیٹ. ہاں بیٹا بات چیت کا طریقہ, لیکن بات چیت کا طریقہ کیسے حسنین, بات چیت کا طریقہ کیسے بیٹا؟ پہلے تو آپ کو کچھ چیزیں ہونی چاہیے نا, آپ کا ایک معیار ہوتا ہے نا بات چیت کرنے سے پہلے. زبان آپ بات چیت تو کرتے ہو, اپنے میڈیم کو استعمال تو کرتے ہو کمیونیکیشن کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سمجھانا جو سامنے والے کو سمجھ میں آئے. ہاں بیٹا لویش بالکل صحیح کہا, سمجھ میں آئے, لیکن زبان اصل خود کیا ہے, سمجھانا تو بعد میں آئے گا نا, پہلے آپ خود سمجھو گے نا. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بولنا شروع کر دیتا ہے, بولنا ہے تو اصل میڈیم ہے نا کمیونیکیٹ. تو پہلے وہ کیسے سمجھاتا ہے؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اپنا وہ کیسے سمجھاتا ہے؟ بول کے. اب سب کے دماغ کھلنا شروع ہو گئے ہوں گے,
ارے یار سر نے کیا پوچھ لیا یار, سن کے آئی شاباش بیٹا. میں بول رہا ہوں وہ اپنے آپ کو کیسے دوسروں کو سمجھاتا ہے, جو سمجھ لیتے ہیں. ابے مصباح بیٹا, بچہ خود کیسے سمجھاتا ہے پہلے دوسروں کو, طور طریقے سے. روت یا اللہ, او بھائی رو کے کہاں سے حسنین, رو کے, ہاں رو کے سمجھاتا ہے, ہاں یہ ہے, اور رو کے سمجھاتا ہے, مگر روتا کیوں ہے اور رو کے کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے؟ بیکاز رونا کیا ہے, ایک رونا اپنے حساب سے کیا ہے. اگر آپ تصویر کو دیکھ لو بیٹا, آپ کو تصویروں میں سمجھ آئے گا, دو بندے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں, سوچنے کے بعد اس کو اپنے الفاظوں کو ترتیب دے رہے ہیں, ہے نا, اسی پہ پھر ہم لوگ اپنا ایک رویہ, پیغام, بیٹا میسج تو اس وقت, ارے یار چلو میں سمجھا دیتا ہوں بیٹا, آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو آپ کے سامنے تصویر ہے, دیکھو ایک تصویریں رکھی ہوئی ہیں میں نے. پہلی تصویر میں دو لوگ ہیں, یہ تو مانتے ہو نا بات چیت ہوگی تو دو کے درمیان ہوگی, دو کے درمیان کچھ سوچیں گے, سوچنے کے بعد پھر اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں گے, کیونکہ کانشیس مائنڈ ہی اس کو ثابت کرتا ہے. جیسے بچہ روتا ہے نا, تو وہ اپنا جو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اشاروں میں دیتا ہے, گیسچرز میں, ہے نا. جب وہ گیسچرز میں دیتا ہے تو اس میں پھر اس کے احساسات ہمیں ملتے ہیں کہ وہ رو کیوں رہا ہے, کھانے کے لیے رو رہا ہے, کیا کوئی اور مسئلہ ہے, درد ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے. تو وہ ساری چیزیں احساسات میں ہمارے آتی ہیں. کانشیس مائنڈ, دماغ ہوتا ہے, وہ پھر میڈیم بن جاتا ہے. اس میڈیم کے حساب سے اس کی زبان ہم سمجھ جاتے ہیں, اور اس کی زبان جب ہم سمجھتے ہیں تو پہلا ہمارے اینسسٹرز نے, جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا غاروں میں, ہمیں کیریکیچر ملے, ڈیزائنز ملے, اشارے ملے, ڈائریکشنز ملی, ہے نا, اشارے. تو اصل اشارے, گیسچرز, ہم لوگ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہاتھ موو کرتے ہیں, آنکھیں موو کرتے ہیں. آج کل تو برو کوڈ بھی آ گیا مارکیٹ میں, برو کوڈ آ گیا نا, برو کوڈ سمجھ گئے ہوں گے سب, برو کوڈ, لڑکے تو سمجھ گئے ہوں گے برو کوڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اشارہ سمجھ گئے نا, تو یہ وہ چیزیں ہیں مارکیٹ میں بیٹا. تو آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا, یہ نسلوں سے چلتا ہوا رہا ہے. اشارے پہلے ہوتے ہیں, سائن لینگویج از دا ون تھنگ. پہلی زبان جو ہوتی ہے وہ سائن لینگویج ہوتی ہے. بچہ اپنی سائن لینگویج سے سمجھاتا ہے, اشاروں سے سمجھاتا ہے نا. اشارے اس کے احساسات ہوتے ہیں, وہ ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں, پھر اس کا میڈیم بن جاتا ہے. اب آئی بات میں, ہیومن کائنڈ کا پہلا سنگل کونٹیلم جو ہوتا ہے بیٹا, وہ اشارے ہوتے ہیں. اور پھر اس کو ہم لکھتے ہیں, بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں نا, دیکھو لکھو یہ زبان ہے, اس کے اوپر ہم لوگ اس کا امیج بناتے ہیں. دیکھو میں نے پھر تصویر رکھی ہے امیجز کی اور لکھنے کی, ہے نا. اسی طرح زبان کا ارتقا ہوتا ہے. ایوولوشن اس طرح سے ہوتی ہے بیٹا. جب ایوولوشن اس طرح سے ہوتی ہے, جب بچہ سیکھتا ہے تو وہ بولتا ہے ہاں میں اردو بول رہا ہوں, ہاں میں انگلش بول رہا ہوں, ہاں, ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے نوٹ کرو کہ یہ زبان ہے. اب زبان یہ ہے تو اس کے حساب سے اگر میں نوٹ کروں کہ اردو زبان جو بہترین زبان ہے, بہترین, پوری دنیا میں ایسی زبان نہیں ملے گی. لیکن ہم لوگ بس کیا بولے, پڑ گئے ہیں پتہ نہیں کن چیزوں میں. اگر میں نوٹ کراؤ کہ سنسکرت سے نکلی ہوئی 3000 پرانی, یہ کھڑی زبان ہوتی ہے. سنسکرت کھڑی زبان ہے, یعنی کہ ایکسپلینیبل زبان ہے. اسی کا ہم نے پڑھا تھا, یاد کو 9 میں, کہ پرکرت زبان بن گئی تھی 1500 میں نا, جو سائن لینگویج کہلاتی ہے. دیکھو یہ امیجنیشن ہے, دیکھو یہ آپ کو ٹرائنگل دکھ رہا ہے, یہ اینکر دکھ رہا ہے, یہ امیجنیشن, امیج بنا دی. جب امیج بنا دی تو امیج بنانا آسان ہوتی ہے, آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا نا, کوئی امیج کو رکھ دیں گے سامنے تو ہمیں پتا چلے گا گھڑی ہے, کوئی ہمیں پتا چل جائے گا کہ ماؤس ہے تو ماؤس ہے, کوئی ہمیں پتا چلے گا مائکرو فون ہے تو مائکرو فون ہے, کوئی بولے گا لیپ ٹاپ. تو امیج آسان ہو جاتی ہے. جبکہ ہم لوگ اگر ایکسپلینیشن دیکھیں کھڑی زبان کی, وہ ایکسپلین کرتے ہوئے ہم لوگ کو ہر بات سوچنی پڑتی ہے, یہ حقیقت ہے. اور 1500 سال لگے اس کو بنانے میں. اس کو مزید آسان کیا, جب آسان کیا تو اس کو واپس سے ریورٹ جو کیا انہی میں, ہندوازم میں ہی کانسیپٹ آیا. اس وقت آپ کو پتا نا راجا کا نام بتایا تھا, راجا وکرانام دتا, جنہوں نے باقاعدہ چینج کر دیا تھا, سنسکرت زبان کو واپس سے لے کر آ گئے تھے. پراکرت ختم کر دی تھی, جو 1500 سال سے بولی جا رہی تھی عام لوگوں کے درمیان میں, گنگا اور جمنا کے درمیان, وہ ختم کر دی. جب وہ ختم کر دی تو پھر یہاں پر آپ نے اگر نوٹ کراؤ کہ سب سے اہم فیز آیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھاشا جو پراکرت کو ملا کر جو بن گئی تھی, اس کو ہم نے برج بھاشا کا نام دیا تھا, جو گنگا جمنا میں بولی جاتی تھی. اب یہاں آ گئے پرشین مسلمان آ گئے, تو وہ جو 4 فیزز یاد ہے, وہ 4 ڈسٹنکٹیو فارمز, برہمنس, شتریاس, وشنوز, جو ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا, ان کے حساب سے جب وہ مینٹین کرنا شروع ہوئی تو عربک اور ترکش اس میں آ گئی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ آ گئے, کیونکہ مغلوں کا دور تو ترکش میں آتا ہے. وہ جب ایڈ ہوئی تو اس وقت کے شاہجہاں نے ایک اپنی آرمی بنائی. اس آرمی کے اندر جو لوگ تھے, جو ڈیفائن کیے گئے, جب مل کر آئے تو اس میں بہت سارے لوگ تھے. اس میں سندھی بھی تھے, اس میں سمجھ لو بلوچی بھی تھے, پشتون بھی تھے, ترکش بھی تھے, عربی بھی تھے, سب مکس تھے. اب وہ سب مکس تھے تو وہ آرمی کیمپ کے دوران لوگوں نے بولا کہ بھائی ہمیں ایک دوسرے کی زبان تو سمجھ میں نہیں آ رہی, ہم لوگ کو میڈیم تو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں, کیا بول رہا ہے. تو اس وقت کا جو عقل مند شخص, جس کا نام میں ابھی نہیں لوں گا, کہ وہ گریجویشن میں اور ماسٹرز میں لیا جاتا ہے اس کا نام بیٹا, تو اگر میں ابھی لوں گا تو لوگ میں سے 10 سوال کرنا شروع کر دو گے. تو اس بندے نے کیا کرا ہے کہ امیج لا کے رکھ دی, ایک فرض کرو چپل لا کے رکھ دی.
اب چپل کے حساب سے سب لوگوں کو بٹھایا, اس نے بولا بھائی تمہاری زبان میں کیا بولتے ہیں, اس کو اشارے کر کے بھائی بتاؤ یہ کیا ہے. اسی طرح سندھیوں نے بولا, اسی طرح بلوچوں نے بولا, اسی طرح سب نے بولا, فرض کر لو. تو وہ سب ملا کر اس نے پھر ایک زبان بنا دی چپل. ایک مثال دی میں نے آپ کو. اور اس کے اندر سب سے زیادہ خالص ورڈ رکھنے کی کوشش کی پرشینس کو, اور وہ جب زبان بنتی چلی گئی, اس کو لکھنا شروع کر دیا, جب لکھنا شروع ہو گئے تو ایک نئی زبان کا ارتقا ہوا جس کو بولتے ہیں اردو. اب اندازہ لگاؤ 30 زبانیں اس کا ارتقا, یعنی کہ اس کے اندر شامل ہیں اردو کے آگے چل کے. کیوں؟ کیونکہ اس میں مزید ایویلویشن ہوتی چلی جا رہی ہے, اردو میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس میں پھر آپ کو پتا ہے بڑے بڑے لوگ آئے, اس میں عامر خسرو کا نام تھا, غزلوں کا آیا, غالب ہے, محمد ابراہیم ذوق, آپ کو پتا ہے محمد قلی قطب شاہ گلکندہ کے باقاعدہ سلطان تھے. اب اندازہ لگاؤ انہوں نے بھی اس میں ایڈ کیے ورڈز, کیونکہ یہ جو فیزز گزر رہے ہیں نا بیٹا, یہ عامر خسرو کا فیز تھا اس سے, کیونکہ آپ کو پتا نا کہ اردو کا مین کانسیپٹ کہاں سے نکلا, ہنداوی سے. ہنداوی کے بعد ہندی بنی, ہندی کا کانسیپٹ اس میں ایڈ ہوا, پھر وہ ہندوستانی ہوئی, کیونکہ وہ ریختہ جو اردو ڈیولپ تھی, جو آگے چل کے اردو ہے محلہ. اب محلہ سمجھ گئے, محلے کو کہتے ہیں, بیٹھک کو کہتے ہیں. عامر خسرو وہاں بیٹھ رہے ہیں تو ہندی اور ہنداوی فیز میں باقاعدہ مشافی کا کانسیپٹ, آپ کو پتا ہے مرثیوں کا کانسیپٹ آیا, ریختہ بن گئی. پھر غالب اور ذوق آیا, اس میں غزلوں کا آ گیا, دیوانوں کا کانسیپٹ دیا کس نے, قلی قطب شاہ نے دے دیا. اب یہ دیوان آ گیا تو اس میں مزید جو محلے میں لوگ آگے بیٹھے تو اس میں گجراتی بھی ایڈ ہو گئی, دکن بھی ایڈ ہو گئی, دکھانی جو آگرہ کے حساب سے آتی ہے. اب یہ اتنی میجر زبان بن گئی, آپ ذرا نوٹ کرو بیٹا, اس میں 3 مزید شاعر اور آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا, آپ نے اگر اردو میں پڑھا ہو تو سب سے زیادہ اہم چیز جو آتی ہے وہ آرزو لکھوانی کی آتی ہے, میر تقی میر, درد کی, سودا کی. یہ اگر جو اردو کی کلاس لے رہا ہے نا تو اس کو تو پتا ہوگا. اور آپ اندازہ لگاؤ یہ شاعروں کی اور دانشوروں کی زبان ہے. اب حیرانی کی بات یہ کہ ہم لوگ یہ بھی بھول گئے, دانشور اور شاعروں کی زبان, اس میں کوئی گالم گلوچ نہیں تھی یا تہذیب, تمیز سے کسی کو معذرت کے ساتھ ذلیل کرنا. کیونکہ ہم جب بیٹھک میں بیٹھتے ہیں تو بیٹا الفاظوں سے استعمال کرتے ہیں, ہاتھوں کو نہیں, سوری معذرت. لیکن ہم لوگ تو اب ہاتھ سے پہلے بات کرتے, اردو تو بالکل ہی دور ہو گئی ہے, اس میں انگریزی بھی آ گئی, سب کو آ گئی ہے مانتا ہوں, لیکن انگریزی کے ورڈ جو اصل تھے, سر گالی کیسے, ابے بھائی گالی کو بھی لے کر نہیں ہو کیسے بنی, ابھی آپ یہ سوچو کہ اردو کیسے بن رہی ہے, یہ نہیں سوچ رہے ہو, یہ سوچ رہے ہو گالی نہیں, یہ نہیں سوچ رہے اردو کیسے بن رہی ہے. آپ نوٹ کرو بیٹا کہ اتنی تمیز والی زبان بن رہی ہے, لیکن ہم لوگ اس تمیز زبان کو بھول گئے. اور اس تمیز زبان کا جو آج ہم لوگ توڑ مروڑ کر رہے ہیں صحیح والا, کیونکہ اس میں چائنیز بھی آئی, جاپنیز بھی آئی, پورتگیز بھی آئی, انگلش بھی آئی, سب آئی, سب زبان. اب یہاں پہ اگر ایک بچہ میرے سوال کرتا ہے چائنیز کیسے آ گئی, تو میں نے ان کو بتایا بھی بیٹا دیکھو ایک سمپل طریقے سمجھا رہا ہوں, اپنے اردو کے ٹیچر سے ضرور پوچھو. اگر آپ نے اگر نوٹ کرو کہ چائنیز زبان کا جو شیشے ورڈ ہے وہ اردو زبان میں شکریہ ہے, تو وہ شیشے جو ایڈ ہوا ہے وہ شکریہ ہے. اب اسی طرح ہندی کا ورڈ شروعات ہے, اس کو شروعات سے ہٹا کے ہم نے شروع کر دیا ہے. اب آغاز اصل خالص اردو کا ورڈ ہے آغاز, لیکن ہم نے ابتدا آغاز یہ ویریٹ کیا ہے. ویریٹ کس لیے کیا, فارسی سے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم لوگ بولیں کس طرح سے, پتہ ہوگا تو بولیں گے, کس وقت کون سا الفاظ استعمال کرنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس سے تو حضرت علی نے سمجھایا تھا نا, یاد آ رہا ہے بیٹا, کہ اپنے الفاظوں کو صحیح طرح استعمال کرو, ایک دفعہ اگر نکل کے تو پلٹ کے واپس نہیں آتے. یہ وہ کانسیپٹ ہے اردو کا. اس لیے تو بولتے ہیں نا قائد اعظم محمد جناح نے اردو کیوں رکھی, کہ اردو سب کو ملا رہی ہے, توڑ نہیں رہی, ایک جلد نہیں کر رہی, ایک پھینک نہیں رہی اٹھا کے, ملا رہی ہے, کیونکہ گل مل رہے ہیں سب. اور یہی وہ معیار تھا اردو کا, ہم لوگ بھول گئے بیٹا. اور یہی وہ آج بھی معیار ہے کہ ہم لوگ اردو کو ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور یہی وہ ریزن ہے کہ ہماری اردو زبان پوری دنیا سیکھ رہی ہے لیکن ہم نہیں سیکھ پا رہے. اب آپ کو احساس ہو گیا ہوگا, یہ وہ احساس تھا جو ہمیں پتا تھا کہ میر تقی میر, میر در, آرزو لکھوانی, یہ سارے لوگ تھے. اور ہم نے اگر نوٹ کرا ہو کہ اس مغل ڈائنسٹی میں سب سے اہم کام جو ہوا وہ یہ ہوا, اس میں آپ کو دیکھا ہوگا ریلیجیس اسکالرس, دیکھو دانشور, انٹلیکچوئلز اور پوئٹس, پلس ہم نے دوسروں کو ورڈز کو ملا کر ایک لینگویج بنانے کی کوشش کی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹا, یہاں پہ مائیگرنٹس تھے, عربینس تھے, پرشینس تھے, سینٹرل ایشینس تھے. اب یہ گل مل گئے, آپ کو پتا ہے گل ملنے کے بعد ان کے ورڈز کا جو سب سے اہم ارتقا ہوا, اوریجن ہوا, وہ اردو کا کانسیپٹ تھا بیٹا. اردو تو تھا ہی, لیکن آپ اگر نوٹ کرو کہاں بنی, کہاں اسٹارٹنگ میں کہاں بنی, کہاں سے اس کا اخذ ہوا, اوریجن کہاں سے ہوئی, لشکر سے. کیوں, کیونکہ آرمی کیمپ پہ ڈیولپڈ ہوئی. شاہ جہاں نے باقاعدہ ایک آرمی کیمپ, تو اردو ایک لشکری زبان ہے, ترکش ورڈ کا لشکری زبان, فارسی, لیکن بھول گئے. اب آپ کو پتا چلا بیٹا, یہ تھی اصل ہسٹری, یہ ہے اصل ہسٹری اردو کی, لیکن ہم بھول گئے. اب اس کی نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ امپورٹنس اور نمایاں خصوصیات پڑھیں گے, ٹھیک ہے بیٹا. لیکن آج کے لیکچر میں اب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پوچھو بیٹا. اب آپ مجھ سے سوال کرو, آپ کے پاس پورے کے پورے 5 منٹ ہیں,
अब मुझसे सवाल कर लो, आपको अगर लगता है कि हाँ हमें कोई सवाल करना है, कोई बेटा बहुत आसान टॉपिक्स थे अगर हम लोग समझना शुरू करें, लेकिन भूल जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं बेटा, समझ भी लेते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई चीज़ हमें नहीं आई तो बेटा मेरे से पूछो, क्योंकि आपका चैप्टर 5 का दोनों सवाल जो मेजर क्वेश्चंस थे, तारीखी विरसा पाकिस्तान का, और सबसे अहम बात उसकी नुमाया खुसूसियात सकाफत की, वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब हम लोग ज़बान में ही डिस्कस करेंगे मेजर रीजनल लैंग्वेजेस और उनके कल्चर को, ताकि आपको आसानी हो जाए बेटा, ठीक है ना। अच्छा सर, हम औरों की शफकत क्यों अपना लेते हैं? अब बेटा सकाफत इसलिए अपना लेते हैं, मसला इतना होता है कि अपनी सकाफत को अहमियत नहीं देते। अपनी सकाफत को हम लोग अहमियत दें ना, पाकिस्तानी होने का सबूत दें कि हाँ हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो हमारी तो पता नहीं ऐसी सकाफत है कि पूरी दुनिया मानती है बेटा। डिजाइन हमसे लेके गई, मौसीकी हमसे, अभी इसके अगले लेक्चर में तुम लोगों को मैं समझाऊंगा, तुम लोग रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम लोगों को मैं समझाऊंगा कि बड़े सगीर से अंग्रेज क्या क्या लेके गए, हम लोगों को सुनते हैं लेकिन अपने आप को नहीं सुनते। ये एक है बहुत, सुनते नहीं, अमल नहीं करते, पहनते नहीं, क्या करें बेटा, पहनते तक नहीं है। शलवार कमीज हमें बुरी लगती है, हमें पैंट शर्ट बहुत अच्छी लगती है, हाँ हम दूसरों को खुश करते हैं। तुर्किश का है ना, पैंट तो तुर्की में बनी है, वो मैं डिस्कस करूंगा बेटा, आपसे डिस्कस करूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई और सवाल है तो प्लीज पूछो बेटा, कोई और सवाल है तो प्लीज पूछो। सर इस्लामाबाद को कैपिटल क्यों बनाया गया? बहुत आसान बेटा, बहुत ही आसान, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम चीज थी, बहुत ही आसान चीज है, अगर नोट करो लवेश, क्यों बनाया गया होगा? सेंटर, बिकॉज ऑफ द सेंटर, ये सबको जोड़ रहा है, सिंपल, ये सारे सूबों को ये जोड़ रहा है, इसलिए बस ये कॉन्सेप्ट था। सेंटर में बेटा, सेंटर में है, ये कंट्री के सेंटर में, ये सबको जोड़ रहा है, ये रीजन है। वो आपको समझ में नहीं आएगा, सारी रोड जो एंड होती है वो यहीं पे जाके एंड होती है। अच्छा, अगला लेक्चर फिजिकल होगा? यस बेटा, अगला लेक्चर फिजिकल होगा इंशाल्लाह, आमीन आमीन सुमन। पहले कराची था कैपिटल, यस बेटा पहले कराची था कैपिटल, मेट्रोपॉलिटन सिटी था, बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। हमेशा ना कैपिटल वो सिटी होती है जहाँ पे ट्रेडिंग का निजाम होता है, लेकिन हमने क्या करा, जहाँ पे सेंटर है, जो पूरा मुल्क का सेंटर होगा, जहां से लोग सारे गुजरेंगे, वो कैपिटल होगा। कोई और सवाल है बेटा? किसी का कोई और सवाल है तो प्लीज पूछो, अभी भी 2 मिनट हैं। टॉपिक से रिगार्डिंग कोई सवाल है तो पूछो। लवेश बेटा आपका बिल्कुल सही सवाल है, कैपिटल क्यों बनाया गया? बिकॉज ऑफ सेंटर। हमें ये लिखते हैं सेंटर की वजह से, वरना तो और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं था इस्लामाबाद को बनाने का। अच्छा सर, बोर्ड एग्जाम किस बिहेव पर होगा? बिहाफ पर नहीं बेटा, बिहाफ 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 बिहेव कर दिया। बिहाफ बेटा याद रखना, अब तक तो 90% कंफर्म है कि एमसीक्यूज होगा, 90% कंफर्म है एमसीक्यूज होगा, क्योंकि मैट्रिक का आ गया आपका मॉडल पेपर, वो तो एमसीक्यूज ही है पूरा, नाइन्थ और मैट्रिक का तो मॉडल पेपर उन्हें शाया कर दिया है। तो हाँ भाई, कोई और सवाल? कोई और सवाल बेटा? 1 मिनट और है बेटा, 1 मिनट और। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछो, ताकि आपको पता हो। सर हमारा कब आएगा मॉडल पेपर? बेटा मुझे कुछ पता नहीं है, असल में मुझे भी कुछ पता नहीं है, मैं आपसे कोई डिस्कस कर लूँ कि कब आएगा मॉडल पेपर, अभी मुझे खुद भी नहीं पता है बेटा। पहले हमारे सूबे तो एक हो जाए, मसला तो यहाँ पर ये भी है, एक बात तो कर लें बैठ के कि इम्तिहान लेना किस तरह का है। हाँ राइट, बिल्कुल सही कहा बेटा, थैंक यू बेटा। कोई और सवाल है बेटा? किसी का कोई और सवाल है? किसी बेटी का कोई सवाल है? बेटा कर लो, अगर आपको लगता है कि टॉपिक में आपको कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछो, क्योंकि इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे, असल वही है, और इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज पढ़ेंगे कि उर्दू की अहमियत क्या है। कोई और सवाल है तो प्लीज़ पूछ लो बेटा। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? अल्लाह हाफिज़, वाह बेटा हसनैन, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, आपके लिए अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई और सवाल है बेटा? नहीं है? किसी का नहीं है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है? क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं बेटा ये सवालात, तो प्लीज़ आप पूछो अगर आपको कोई समय है, क्योंकि आपके मानता हूँ कि थोड़ा मसला अगर हुआ होगा तो ज़रूर पूछो बेटा। अगली क्लास तो इंशाल्लाह फिजिकल होगी, इंशाल्लाह मेरी दुआ है, आमीन। किसी का नहीं है? चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना बेटा? अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ सबको, अभी के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ सबको।